اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 12واں مہینہ ذی الحجہ کا 13 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں آج ہمیں معلوم کر لینے جاتی ہیں امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمۃ اللہ مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اسلام کا ایک فرقہ جو معتزلہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس نے علمی حلقے میں کافی اثر ڈال رکھا تھا اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ معتزلہ بڑے ذہین، عقل مند اور محقق ہوتے ہیں اور ان کی رائے اور تحقیق عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر اس نظریے کو اختیار کرنے لگے تھے اور ایک بڑا فتنہ برپا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمۃ اللہ کو چنا۔ وہ ان کے باطل عقیدے کی تردید اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ خود معتزلوں کے مجلسوں میں جاتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اہل بدعت سے کیوں ملتے جلتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، کیا کروں؟ اگر میں ان کے پاس نہ گیا تو حق کیسے ظاہر ہوگا اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا بھی کوئی مددگار اور دلائل سے ان کے مذہب کو ثابت کرنے والا ہے۔ وہ معتزلہ کی الگ اور تردید میں لگے رہے یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ کا زور کمزور پڑ گیا۔ آپ کی وفات 324 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں ایک بات، بچاؤ کی صلاحیت کے بارے میں، بچنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اپنی حفاظت اور بچاؤ کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ چنانچہ بیل، بھینس اور بکریوں کو سینگ عطا کر دیا اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، باراسنگا اور گینڈے کو ایسے سینگ لگائے کہ اگر کوئی کھنکار درندہ ان پر حملہ کرے تو آسانی سے یہ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح تمام جانوروں کو بچاؤ کا سامان اور حفاظت کا طریقہ سکھا دینا یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ 3واں قصہ فرس کے بارے میں۔ کئی برسوں سے واجب قربانی نہ کی کتو برسان سی قربانی کرے نہیں تو۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی وسعت کے باوجود اس نے کئی سالوں تک قربانی نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ شامی 26/236 کتاب الاضحیہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، ولیمہ کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث 5153 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، استغفار کے بے شمار برکتیں کے بارے میں۔ جو استغفار استغفر اللہ پڑھتے نہیں
اس کے برکتاں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اسے ہر غم سے نجات دلائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابو داود 1518 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے استغفار زیادہ سے زیادہ کثرت سے پابندی سے پڑھے تو یہ پورے ہم کو اللہ تعالیٰ برکتاں دیتی ہیں تھے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ قاتل خیر سے محروم رہتا ہے۔ قاتل کا تو قتل کرتے والے، خیر سے کا تو نیک کامم سے محروم ہو جاتا ہے کہتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ ہمیشہ نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا، اور جب وہ خون حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو تھک جاتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں بڑھتا۔ ابو داود 4270 کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتی ہیں تو جب کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ تعمیرات میں مال خرچہ کرنے کے بارے میں۔ تعمیرات کا تو کنسٹرکشن میں جو بلڈنگاں بنتی اس کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دنیا میں جو کچھ خرچہ کرتا ہے اسے اس کا ثواب دیا جاتا ہے، علاوہ اس خرچے کے جس کو وہ مٹی یعنی تعمیر میں لگاتا ہے۔ ترمذی 2483 خباب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ جو بھی دنیا میں مال خرچہ کرتی اس کا ثواب ملتا ہے کہتے، سوائے جو ہمیں تعمیرات کے کنسٹرکشن کے کاموں میں لگاتی اس کا ثواب چکو، باقی کو اس میں پورا ملتا ہے کر کو بولتے ہیں۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ تہ در تہ آگ کی پیٹی کا عذاب، جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جہنمی کو بلانے چاہے گا تو اس آدمی کے خط کے برابر ایک آگ کی پیٹی بنائے گا، کوئی رگ بھی پھڑکے گی تو اس میں آگ کی کیل ٹھوک دی جائے گی، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، اس کے بعد اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس پیٹی کو ایک اور آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور اس کے درمیان آگ بھڑکائی جائے گی اور اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس کو ایک تیسری آگ کی پیٹی میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے درمیان اور آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اس کو بند کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ترغیب اور تحریب 5615 سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ گرم کپڑے کے سیک سے علاج، گرم کپڑے سے ہمیں جو سیکا لگاتی وہ علاج کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داغ لگوانے کے بدل گرم کپڑے سے تکلیف کی جگہ کو بار بار سیکنا ہے۔ حلق کے کوے میں تکلیف کے وقت بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے بدل ناک میں دوا ٹپکانا ہے اور منہ میں پھونک مارنے کے بدل منہ کے درمیان کنارے پر دوا ٹپکانا ہے۔ مسند احمد 25371 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ یہ سورہ تحریم میں 6واں آیت میں ہے سب بات۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 13 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 14 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔